آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو آپ سب کے لیے ہے اور اس ویڈیو کو لازمی آپ نے ری پوسٹ کرنا ہے اور شیئر لازمی کرنا ہے تاکہ میری آواز ہمارے حکام بالا تک اور اعلیٰ افسران تک پہنچ جائے جو عہدیداران ہیں۔ اس کے بعد بات شروع ہوتی ہے مریم نواز صاحبہ، آپ بے شک بہترین بہت اچھے انیشیٹو کام کر رہی ہیں، آپ کی انیشیٹو کو عوام سراہتی ہے، عوام آپ کی تعریف کرتی ہے۔ آپ کا وہ چاہے ستھرا پنجاب ہو، سی سی ڈی ہو، پیرا فورس ہو، اس طرح کے بے شمار الیکٹرک گرین بسز کا آپ نے انیشیٹو لیا جو کہ نہایت عام عوام کا سوچا، جو کہ میں آج تک ہسٹری میں کہہ سکتا ہوں کہ اتنی بہادر سی ایم صاحبہ نہ کوئی تھیں اور نہ سنی ہیں، لیکن ان سب میں تو آپ بے شک بہت اچھا کام اور اپنا بہترین کردار ادا کر رہی ہیں۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی عام عوام جو کہ ولیج سائڈ پہ اور جو بیکورڈ ایریاز پہ رہتے ہیں ان کے ساتھ آپ کے جو ادارے ہیں ان میں جو اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ جو آپ کے اداروں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، بظاہری طور پہ ہمیں ڈی پی او صاحب یا آر پی او صاحب ڈیل تو نہیں کر رہے نا، ہمیں تو ایمرجنسی صورتحال میں ہمارے اے ایس آئی صاحب، ایس ایچ او صاحب، اگر بہت ایمرجنسی ہوگا تو ایس ایچ او صاحب آ جائیں گے، لیکن اے ایس آئی جو ہے وہ موقع پہ آتا ہے۔ میرا نام اسامہ ہے اور میرا تعلق ضلع نارول اور تحصیل شکرگارڈ کے نواحی گاؤں سے ہے۔ آج عرض میں لے کے یہ آپ کے پاس ویڈیو میں حاضر ہوا ہوں کہ میرے اوپر گزشتہ ایک سال پہلے آج کے انہی دنوں میں میرے اوپر ایک ایف آئی آر ہوتی ہے۔ ایف آئی آر کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ میں نے 15 پہ کال کی ہوتی ہے کہ ہمارا کچھ سامان چوری ہوا ہے، اس کو جا کے نوٹ ڈاؤن کر لیا جائے پلیز، اور دیکھا جائے کہ جو چیزیں چوری ہوئی ہیں تاکہ ان کو ریکور کرنے میں کوشش کی جائے۔ جب میں نے کال کی ہے، ہمارے اے ایس سی صاحب جو ہیں وہ موقع پہ پہنچے ہیں اور انہوں نے آتے ہی دبدبے کے ساتھ پہلے تو وہ 1 گھنٹہ بیٹھے رہے ہیں، چائے پیتے رہے ہیں، ہمارے مطلب جن کے ساتھ تھوڑے سے مخالفت تھی ان کے پاس بیٹھے رہے ہیں، وہاں پہ انہوں نے ایسی باتیں بھی کیں کہ جو وہ بندہ کہتے ہوئے بھی مناسب نہ لگے گا ویڈیو میں۔ خیر اس کے بعد وہ 1 گھنٹے کے بعد ہمارے ادھر موقع پہ پہنچے، وہاں پہ ہماری صرف گاؤں میں خاتون تھی، ان سے ملے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی تسی سانو اس ٹائم ڈسٹرب کیتا ہے، اس ٹائم بلایا ہے، صبح کال کر لے رہی۔ خیر یہ سب باتیں ہونے کے باوجود انہوں نے پھر وہاں پہ موقع پہ کہا کہ یہ پرچہ مجھے لگتا ہے کہ تہاڈے تے دینا پینا ہے، یہ پرچہ مجھے لگتا ہے کہ تہاڈے تے دینا پینا ہے۔ یہ باتیں کر کے خاتون تھی چپ کر گئیں۔ گاؤں میں تو جو گاڑی چلانے والا جو ڈرائیور ہے نا، پولیس کا ڈالا چلانے والا، اس کا بھی دبدبہ ایسا ہے کہ جیسے وقت کا بادشاہ کوئی حکم دے رہا ہے۔ وہ تو اے ایس آئی صاحب تھے، ان میں تو فرعونیت پھر اعلیٰ لیول کی ہوگی۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں، میں بھی ڈاکٹر عثمان صاحب کی جو سپرویژن میں کام ہوئے ہیں، آئی ریئلی اپریشیٹ دیم، ان کو ہم سلیوٹ پیش کرتے ہیں کہ جو انہوں نے کام کیے اور جس طرح سے ان کی سپرویژن میں کام ہوتا رہا۔ اور اب جو نئے آئی جی صاحب ہیں وہ ویری ہمبل کائنڈ پرسنالٹی ہیں، ایسے لوگوں کو جو ریپریزنٹ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں میرے ساتھ کوئی ایمرجنسی پیش ہوتی ہے تو میں نے اپنے متعلقہ تھانے میں کال کرنی ہے، میں نے ڈائریکٹلی آئی جی صاحب کو یا ڈی پی او صاحب کو یا آر پی او صاحب کو اپروچ نہیں کرنا۔ اور وہ ایک بہترین انسان ہے، مطلب ہمارے علاقے کے آر پی او صاحب ہیں، وہ خوبصورت شخصیت ہیں، ہمارے ڈی پی او صاحب ہیں نوید ملک نوید صاحب، بہت خوبصورت اور نفیس شخصیت ہے۔ لیکن جو ایسے کچھ فرعونیت کا ایسے لوگ جب آپ کی ایمرجنسیز کے اوپر پہنچتے ہیں تو آپ سے مزید آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اب معاملہ کیا ہوا، اے ایس آئی صاحب موقع پہ پہنچے، انہوں نے یہ ساری باتیں کی، لکھ کے نوٹ ڈاؤن کر کے چیزیں چلے گئے۔ اگلے دن مجھے ان کی کال آئی، میں نے کہا جی سر، میں ان دنوں میں سیالکوٹ میں فلڈ تھا، لاسٹ ایئر انہی دنوں میں، تو میں نے ان سے گزارش کی کہ سر میں آج جو ہے وہ پانی کی وجہ سے اور میں جاب پہ ہوں تو میں نہیں آ سکتا، میں کل انشاءاللہ آ کے آپ کو ایک ریٹرن اپلیکیشن بھی دوں گا، لیکن پلیز اس میں کوشش کریں، میں آپ کو آ کے ملوں گا بھی۔ ملنے کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، مجھے پتا تھا کہ یہاں پہ کام کروانے کے لیے اس طرح کے علاقوں میں آپ کو ملنا پڑتا ہے۔ ہم نے ان سے کمٹمنٹ کر لی کہ سر میں آپ کے پاس آؤں گا، ملوں گا، لیکن آپ لہٰذا اس کو کل تک جو ہے وہ کل تک رکھیں، انشاءاللہ کل آ کے میں آپ سے ملتا ہوں اور آپ اس کے اوپر جو ہے نا فردر اپنی جو کارروائی ہوگی وہ کریں۔ اس کے بعد جی نیکسٹ ڈے، ویری نیکسٹ ڈے، میں صبح ٹائم پہنچتا ہوں، مجھے اگین جو وہ رستے میں کال آتی ہے، میں بھی رستے میں تھا، تقریباً پہنچ رہا تھا، مجھے کال آتی ہے کہ جی آپ کی طرح، میں نے کہا سر میں بس آن دا وے ہوں اور میں آپ کے پاس پہنچ رہا ہوں۔ ایسے صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے، میں بھی آپ کا انتظار کر رہا ہوں، مجھے بھی آپ سے بہت بڑا کام ہے، آ جائے۔ مجھے کچھ تھوڑی سی علم ہو گیا کہ یہ کوئی معاملہ خراب ہی ہے، جو میرے ساتھ اتنا کو ایسا کام کیا ہے۔ میں پہنچا موقع پہ، انہوں نے جاتے ہی میرے ہاتھ میں ایک سفید ٹکڑا جو ہے نا وہ میرے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ جی یہ ایف آئی آر آپ کے اوپر ہی ہو گئی ہے، آپ نے 15 پہ کال کی ہے، آپ آؤٹ آف سٹی تھے، جہاں پہ وقوع ہوا ہے وہاں پہ آپ کیوں نہیں تھے موجود۔ میں نے کہا سر ہمارے گھر والے تھے، ہماری عورتیں تھیں، ان کو موبائل نہیں چلانا آتا، میں نے اس لیے کال کر دیا، آپ کو جا کے وہ ملی ہیں، ایسا نہیں ہوا کہ موقع پہ آپ گئے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ملا ہی کوئی نہیں، اور آج میں بھی آ گیا ہوں۔ لہٰذا اس شخص نے کہا جی نہیں اب ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو ہمارے ساتھ جانا پڑے گا تھانے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ پھر ہمارے وہاں پہ ایک انسان بیچ میں، تھرڈ پارٹی ایک بندہ آیا، اس نے ہمارے درمیان میں ایک ڈیل کروائی جس میں میں نے ان کو آئی گیس جو پہلی دفعہ دیا وہ 14,000 تھا، یس 14,000 میں نے ان کو وہاں پہ پکڑایا کہ ہمیں بیل کروا لینے دیں، میں جس کام کے سلسلے میں آیا ہوں، میں ایک اور کام کے سلسلے میں گیا ہوا تھا، مجھے وہ کر لینے دیں،
آپ کی مہربانی ہے فرعون صاحب نکل جائیں یہاں سے. 14,000 روپیہ دے کے وہ 2 بندے تھے ساتھ ساتھ آ گیا ہوگا, یا 10 ایک نے رکھ لیا ہوگا, 4 ایک نے رکھ لیا ہوگا, دیہڑی لگ گئی, چلے گئے واپس. اس طرح سے اس ظالم اور فرعون انسان نے میرے اوپر ایف آئی آر دے کے, آج مجھے 1 سال ہو گیا اور ابھی تک میری ایف آئی آر ختم نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے میرا اسپانسر میرے پاس تھا وہ ایکسپائر ہوا, میری جاب افیکٹو ہوئی, اور اس کے بعد میرے خیال میں یہ لاسٹ کل میرا 17واں چکر تھا. 17 چکر میں نے شکر گارڈ عدالت کے لگا چکا ہوں. کبھی جج صاحب نہیں ہوتے, کبھی یہ پیپر لے آئیں. اب مجھے میری پہلی دفعہ, حقیقت میں پہلی دفعہ میرے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے. ہمیں ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے. آنیسٹلی اگر میری جگہ پہ کوئی ایسا شخص ہوتا جو ایجوکیٹڈ نہ ہوتا اور جس کے پاس وسائل نہ ہوتے ان سب چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے, فیسز دینے کے لیے اور ڈفرینٹ فائلز ریڈی کروانے کے لیے, سائن کروانے کے لیے بھی آپ کو 500,000 دینا پڑتا ہے, اسٹیمپ لگوانی ہے اس کا 5,000, اور یہ سب کروانے کے لیے اگر کسی کے پاس اتنا کچھ نہ ہوتا کہ وہ ان چیزوں کو ڈیل نہ کر سکتا تو یقیناً وہ اس ریاست کا, اس محکمے کا دشمن بن جاتا وہ. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کچھ ایسے عناصر جنہوں نے لسٹیں لگائی ہوئی ہیں کئی ایسے بے گناہ لوگوں کو پھنسا کے, اور پھر مجھے وہ یہ کہہ رہا ہے موقع کے اوپر ایک چائے کے ہوٹل میں بیٹھ کے, جب اس نے میرے ہاتھ میں ایف آئی آر دی کہ اگر میں ساتھ لے کے گیا تو میں 7 دن پیش ہی نہیں کرواؤں گا عدالت میں پیسے بٹورنے کے لیے. ایسے لوگ کس طرح کی لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں اور لوگوں سے پیسے وصول کرتے ہیں, ان چیز کا ہم کو علم ہی نہیں تھا. اور یقیناً اگر آپ کا پالا پولیس کے کسی ایسے جاہل اور کسی ایسے فرعونیت والے شخص سے پڑا ہے تو ضرور آپ بتا سکتے ہیں. یہ میری ویڈیو ہمارے محکموں کے لیے, اگر آپ تک یہ ویڈیو پہنچے آپ پلیز مجھ سے کانٹیکٹ کریں تاکہ میں ان لوگوں کی نشاندہی کرواؤں, اور ایسے لوگوں کو محکمے سے نکالنا چاہیے جو کہ ڈیزرو بالکل نہیں کرتے, جو کہ اپنی سروسز نہیں دے رہے بلکہ محکمے کا نام بدنام کر رہے ہیں اور لوگوں کی قربانیوں کو ان کے اوپر داغ لگا. میرے ساتھ اس شخص نے اس طرح سے کیا اور آج تک میری وہ ایف آئی آر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. اب مزید جو ہے وہ کبھی مچل کے دو, پہلے مچل کا جمع کروایا, اور ہر سائن کروانے کے لیے آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں. عدالتوں میں جاؤ نا تو دیواریں بھی آپ سے پیسے مانگتی ہیں, اور میں تقریباً اس کے اوپر 1.5 سے 2 لاکھ روپیہ خرچہ کر چکا ہوں. اور پھر اے ایس آئی صاحب کی کہانی سن لیں, ابھی تک اس نے مجھ سے 40,000 ریسیو کیے, جو کہ کبھی اس نے چلان جمع کروانا تھا, کبھی اس نے کچھ اور کبھی کچھ, کبھی میں یہ بھیج رہا ہوں مجھے پیسے دو, کبھی یہ کرنا ہے مجھے پیسے دو. اس طرح سے انہوں نے کرتے کراتے مجھ سے کچھ 40,000 روپیہ ریسیو کیا, ایف آئی آر بھی دی. اور اس فرعون شخص اپنے بچوں کو جو زہر کھلا رہا ہے اور خود بھی زہر کھا رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں ضرور پوچھیں گے اور ایک روپے کا اس سے حساب لیں. میں اس کو کبھی معاف نہیں کر سکتا. اگر ایسے اے ایس آئی آپ کے محکمے کا نام, اس میں اتنے شہداء کی قربانیاں اور اتنی ہسٹری, اور ایسے لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں, نذرانے پیش کیے اس ملک کے لیے, جن کا نام صرف ان لوگوں کی کچھ ایسے عناصر ہیں جن کی وجہ سے خراب ہے, اور لوگ ان محکموں کو, ایسے اداروں میں کچھ ایسے چھپے ہوئے بھیڑیوں کی وجہ سے غلط سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہاں پہ صرف رشوت کے علاوہ کام ہی نہیں ہوتا. افسوس کی بات ہے کہ یہ لوگ ان اداروں کے اوپر بھی داغ لگا رہے ہیں جن کے اوپر ایسے کئی ہزاروں ماؤں کے لال جنہوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں, اور یہ لوگ جو ہیں وہ چند پیسوں کی خاطر, جن کو حکومت پیسے بھی ٹھیک ٹھاک دے رہی ہیں, ان کی آسائشیں بھی ہیں, اور اس کے باوجود یہ لوگوں کے اوپر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اور لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اس انسان نے میرے اوپر ایف آئی آر دے کے خود تو یہ بڑے سکون سے اور حرام کے پیسوں سے اپنی نیند پوری کرتا ہوگا اور آرام دہ زندگی گزارا ہوگا, اپنے بچوں کو اچھا کھلا رہا ہوگا, لیکن اس کو کتنی بددعائیں لگ رہی ہیں اور یہ محکمے کا نام کتنا خراب کر رہا ہے یہ نہیں جانتے یہ لوگ. خدا کے لیے ان لوگوں کا چیک اینڈ بیلنس رکھیں. آئی جی صاحب جو بہترین انسان ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ہمارے آر پی او صاحب بہت اچھے انسان ہیں, اور ڈی پی او صاحب بہت اچھے انسان ہیں, لیکن ہماری ان تک رسائی نہیں ہے. ہماری رسائی ان تک ہے جو ہمیں موقع پہ ایمرجنسی کی صورتیں ہمیں جنہوں نے ڈیل کرنا ہے, اور وہ ہمارے ساتھ یہ رویہ اختیار کریں گے تو ہم کس طرف جائیں گے.